السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اگر صرف قرآن کو ہی دین کے لیے ریفرنس مانتے ہیں تو پھر نماز کا کیسے قرآن سے ثابت کریں گے؟ حدیث کو اگر آپ ریفرنس نہیں مانتے تو نماز کی رکعتیں وغیرہ کیسے ثابت کریں گے؟ یہ بارہا ہم عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ مسلم سیکولرز کا جو سکوپ ہے وہ مذہبی عبادات نہیں ہے، ہمارا سکوپ دین ہے۔ دین کے لیے ہم ریفرنس صرف قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث کو ہم قانون سازی کے لیے ریفرنس نہیں مانتے۔ یہ تو نہیں کہتے حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہی ہوگی چلو، لیکن جب قانون سازی دین کے لیے ہوگی، طرز زندگی کے لیے ہوگی، معاشرت کے لیے ہوگی، سماج کے لیے ہوگی، امن و معیشت کے لیے ہوگی، تو ہمارے لیے ریفرنس صرف قرآن ہوگا۔ کسی اور چیز کو آپ ریفرنس مان کے منہ بند نہیں کر سکتے کہ نہیں اس پہ آپ کوئی بحث اور نہیں ہو سکتی سوائے قرآن کے۔ اب یہ بات ایسے ہے کہ جب یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی نماز کا، دیکھیے اب قرآن پاک میں کئی جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم ہے، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ اب اس میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ ہمارے سکوپ میں آتا ہے، کیونکہ لوگوں کو مال دینا ہے یا اس میں کمیونٹی کو فائدہ ہے۔ جو نماز کا حکم ہے وہ فردی عبادت ہے، وہ ہمارے سکوپ میں نہیں آتا۔ تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کیوں دینی ہے، اس کے لیے کیا نصاب ہوگا، کس سے لینی ہے، کس کو دینی ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم آپ کو قرآن سے بتائیں گے۔ آپ ہم سے سوال کریں، ہم صرف قرآن سے بتائیں گے، آپ کو کسی قسم کی اور اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن دوسری طرف نماز ہے تو جب وہ ہمارے سکوپ میں نہیں ہو تو آپ کے ذمہ تھا بھائی، جو آپ لوگ کہتے رہتے ہو، آپ کی بلا، اپنی بلا ہمارے سر پہ ڈال رہے ہو۔ کوسچن ہمیں آپ سے کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 700 دفعہ نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کا طریقہ خدا نے کیوں نہیں قرآن میں بتایا؟ اللہ نے نماز میں یعنی اس کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، اور نماز کا طریقہ قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا، تو کیوں نہیں بتائی؟ تو آپ ثابت کریں۔ مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا، تو اتنی بڑی عبادت ہے، مذہب کی سب سے بڑی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی بڑی عبادت یعنی نہ کرنے پر میں سزا دوں گا، قیامت کے دن عذاب دوں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں تھا کہ ہم کو بتاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو وہ کیوں قرآن میں نہیں ہے؟ اور پھر جو ہے نماز کا تو خیر قرآن میں ذکر، نماز تو فارسی کا لفظ ہے نا، مقصد یہ ہے کہ صلاۃ کہتے ہیں عربی کے اندر، تو نماز اس میں قرآن میں 4 طرح صلاۃ کا ذکر ہے۔ صلاۃ کا معنی ذکر بھی ہوتا ہے، یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ، تو اس کا بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ بھی تسبیح ہوتی ہے، صلاۃ کا نام بھی ہے، تسبیح بھی ہے۔ اور صلاۃ جو ہے بمعنی درود شریف بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ یہ درود بھی ہوتا ہے اور صلاۃ بھی ہوتی ہے۔ صلاۃ بمعنی رحمت کے بھی آیا ہے، وہ بھی قرآن میں بتا دیا۔ یہ جو صلاۃ بمعنی اس نماز کے آیا ہے جو آپ نماز کی رکعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن میں اگر نہیں لکھا ہوا تو یہ تو آپ ہمیں ثابت کر دیں کہ پھر آپ کیوں اس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں جو اگر نماز کا حکم آیا تو اس سے ثابت ہو گئی ہے نماز۔ حالت تو آپ کی یہ ہے کہ یعنی انڈو پاک کے جو 40-50 کروڑ سارے حنفی مسلمان ہیں، اس سے بھی زیادہ مسلمان، آپ ساری عمر نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے اہل حدیث ہے یا حرم کے رہنے والے عرب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لا فاتح لہ، جو فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کہاں سے نماز پھر ثابت کر لیا؟ آپ متفق ہو گئے ہیں کہ نماز باہر سے ثابت ہو گئی ہے، پھر کون سی نماز پڑھنی ہے؟ تو الٹا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ رکعتیں کیسی ہے؟ آپ کا مسئلہ تھا، آپ ہمیں بتائیں الٹا کہ بھئی کہاں سے نماز ثابت ہے۔ آپ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی قرآن سے نماز آپ کیسے ثابت؟ ہمارے اسکوپ میں ہی نہیں ہے، ہم سے وہ پوچھیں جو دین ہے۔ ہاں البتہ آپ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بھئی ہمارے اپنے لیے جب ہم بات کریں گے تو ہمارے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمیں تو قرآن نے نماز کے بارے میں صاف صاف کہا کہ ورکعوا مع الراکعین۔ ہم آج کی صورتحال کو دیکھتے، اس وقت میں جہاں پہ بیٹھا ہوں، جس شہر میں بیٹھا ہوں، ادھر میری طرف اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو میں یہاں پہ دیکھوں گا جس طرح کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے میں اس کے پیچھے اس طرح کی نماز پڑھ لوں گا، میری تو نماز ہو جائے گی۔ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لوں گا، اور اگر وہ مجھے برداشت کریں گے تو میں اپنے طریقے سے پڑھ لوں گا انہی کے، لیکن پڑھنا ان کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے، ورکعوا مع الراکعین، ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر انتشار کا خطرہ ہوگا تو ان کی طرف پڑھ لوں گا، اور انتشار کا خطرہ نہیں ہوگا تو اسی امام کے پیچھے میں اپنی طرف پڑھ لوں گا، میری تو نماز ہو جائے گی۔ میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو آپ کا ہے۔ اسی لیے نماز کی رکعت ہے یا نماز کہاں سے کتنے وقت کی ثابت ہے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ہاں ایشو ہمارا یہی ہے
کہ اگر وہ اس کو آپ سماج کے اندر لاگو کریں اور آپ یہ کہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو قید کریں گے، اور تو یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں کہ اس کو قید کریں گے، قتل کریں گے، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ باقی جو ہے آپ ہم سے دینی معاملات میں بات کریں، دین سے مراد سماج ہے، معیشت ہے، امن ہے، وہ ہم قرآن سے صرف قرآن کو ریفرنس بنائیں گے اور صرف قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دیں گے، اور پھر ہمارا فتویٰ بھی نہیں چلنا چاہیے، آپ کا فتویٰ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ کسی بھی سویلائزڈ کنٹری کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل یا اس طرح کا کوئی ادارہ ہو، اس کا فتویٰ چلنا چاہیے۔